ایک بھائی نے مضاربت کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ مضاربت میں متعین نفع لگانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے شرعی اصطلاح میں جس کا سرمایہ ہوتا ہے اسے رب المال کہا جاتا ہے، جو محنت اور مزدوری کرتا ہے اسے مضارب کہا جاتا ہے۔ اب مضاربت کی شرائط کیا ہے بنیادی؟ تو اس کی بنیادی چند شرائط ہے جو ترتیب کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نفع کا تعین پہلے سے ضروری ہے، نفع کا تعین پہلے سے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ سرمایہ دار مزدور سے مضارب سے کہے کہ آپ یہ مال لے جائیں اور کام وغیرہ کرے، بعد میں حساب کریں گے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، بلکہ نفع کا تعین پہلے سے کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ہر فریق کے لیے نفع کا فیصدی تناسب معلوم کرنا ضروری ہے۔ کسی فریق کے لیے لگی بندی رقم مثلا ہر ماہ 10,000 روپے مقرر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر فریق کے لیے نفع کا فیصدی حصہ متعین ہونا چاہیے۔ مثلا نصف رب المال کو ملے گا، نصف مضارب کو۔ اگر 10,000 ہو جائیں گے تو 5,000 رب المال کو، 5,000 مضارب کو، یا ایک کے لیے 40% اور دوسرے کے لیے 60%۔ مثلا رب المال کہتا ہے کہ اگر 50,000 روپے ہو جائے تو 50,000 میں 30,000 میرے ہوں گے اور 20,000 آپ کے ہوں گے، تو اس حساب سے نفع کا تعین کرنا یہ ضروری ہے۔ لگی بندی رقم اپنے لیے متعین کرنا یہ جائز ہے۔ ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو جائے تو اس میں تو سارا خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سرمایہ کار جو سرمایہ دے گا وہ کرنسی کے شکل میں ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد رب المال کاروبار میں عملی طور پر حصہ نہیں لے سکتا، البتہ کاروبار کی حالت جانچنے کے لیے ایک خاص مدت کے بعد حساب کتاب وہ کر سکتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نفع میں دونوں فریق شامل ہوں گے۔ اگر نقصان ہوا اور نقصان مضارب کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ عام طور پر کاروبار میں جو نقصان وغیرہ ہوتا ہے تو اسی طرح نقصان ہو گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ نقصان سب سے پہلے نفع سے پورا کیا جائے گا، اور جو نفع ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نقصان پورا نہیں ہوا تو رب المال اپنے طرف سے وہ نقصان پورا کرے گا۔ اور ایک اور صورت ہے کہ مثال کے طور پر نفع بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے، تو اس صورت میں جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کریں گے نفع سے۔ پھر بھی اگر نقصان پورا نہیں ہوا، اس کی تلافی نہیں ہوئی، تو رب المال اپنے طرف سے اس نقصان کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر تھوڑا نفع ہوا ہے، تھوڑا نقصان ہوا ہے اور نفع پورا ہو گیا، اس کی تلافی ہوگی نقصان سے، پھر بھی کچھ نفع بچ گیا، تو پھر وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ 10% میں لوں گا 10% تو لوگے، تو اس معاہدے کے حساب سے اگر 10 روپے بھی ہو گئی ہے تو 5 ایک لے لے اور 5 دوسرا لے لے۔ یہ ہے تیسری صورت۔ تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ مضاربت میں ان شرائط کا خیال کرنا اور لحاظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ کیا ہے کیا جو مضارب ہے یہ شریک بن سکتے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے سرمایہ دیے کسی کو کہ آپ ان پیسوں پر کاروبار کریں، اب وہی اجیر مضارب وہ بھی اس میں کچھ پیسہ لگاتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو آیا اجیر شریک بن سکتا ہے یا نہیں؟ الجواب، فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو مضارب ہے، جو اجیر ہے، وہ شریک نہیں بن سکتا۔ جو مضارب ہے، اجیر ہے، مزدور ہے، وہ شریک نہیں بن سکتا ابتداءً۔ کیوں؟ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ طَعَامٍ، اگر کسی نے دوسرے کو مزدور بنایا کہ یہ طعام یہاں سے دوسرے جگہ تک لے جاؤ، لیکن وہ طعام کیا تھا؟ مشترکم بینہما، دونوں کے درمیان مشترک تھا۔ 10 کلو گندم تھے، 5 اس اجیر کے تھے، 5 اس مالک کے تھے، تو فلا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہوگا۔ کیوں؟
لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه، اس لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں آدھے کا وہ شریک ہے اس کے ساتھ، تو فلا يستحق الاجر، یہ اجر کا مستحق نہیں ہو سکتا، مزدوری کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ کے بہت سے زیادہ پارٹنر ہے اور کسی کا تنخواہ یا کسی کا نفع 5,000 ہے، دوسرے کا 10,000 ہے، تو آپ ایسا کر لیں جو مضارب ہے اس کے لیے نفع تھوڑا سا زیادہ مقرر کر لیں۔ مثلا ہر کسی کو 5,000 روپے نفع مل رہا ہے اور اس نے پیسے دیے ہے، وہ بھی اسی حساب سے پیسے دیے، تو آپ ایسا کر لیں دوسرے کو 5,000 آپ دیتے ہو تو اس کو 8,000 تاکہ یہ 3,000 اس کی مزدوری کے بدولت ہو۔ تو جب آپ دوسرے ساتھی کے رضامندی سے اس کے لیے نفع زیادہ مقرر کرو گے تو یہ اس کی جواز کی صورت ہے، لیکن اصالتاً اور ابتداءً جو اجیر ہے، جو مضارب ہے، وہ شریک پارٹنر نہیں بن سکتا۔ واللہ تعالی